تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں جو اللہ تعالی ہمارا آپ کا اور کائنات عالم کا خالق و مالک ہے۔ ہزارہ درود و سلام نازل ان ذات پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دیا اور امت کو نصیحت فرما دیا۔ فصلوات ربنا وسلامہ علیہ۔ دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ آج عمل کرنے کا موقع اور مقام ہے، حساب و کتاب نہیں ہے۔ کل آخرت میں صرف اور صرف حساب ہوگا، عمل کرنے کا موقع اور مقام نہیں ہوگا۔ آخرت کے آنے سے پہلے اس دنیا کو غنیمت جان لیجیے۔ دوستو، جتنا عمل اس دنیا میں کریں گے اتنا ہمیں زیادہ ثواب ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر اس دنیا میں عمل کرے گا، آخرت میں اسے اپنی نگاہوں سے اس کا نتیجہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس دنیا میں، بدی کی ہوگی، اس کو بھی آخرت میں اپنی نگاہوں سے دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ایک لمبی حدیث قدسی جس میں اللہ تعالیٰ نے ظلم سے منع کیا، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے، آپس میں ایک دوسروں پر ظلم نہ کرو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمبی حدیث ہے کہ یا عبادی ان هذه اعمالکم احصیها لکم ثم اوفیکم ایاها۔ اے میرے بندو، تم جو کچھ بھی دنیا میں عمل کرتے ہو، بچپن سے لے کر موت کی آخری سانس تک، ہم سب کو ایک ایک کر کے گن کر رکھیں گے، اور رکھا ہوا ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ۔ اگر وہ نیک عمل اپنے نام اعمال میں پاتا ہے تو اللہ کی تعریف کرے کہ اللہ نے اسے توفیق عطا فرماتی ہے۔ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ۔ اور اپنے نام اعمال میں اگر وہ بدی پاتا ہے تو اپنے نفس کے علاوہ کسی اور کو برا بلا نہ کہے، کسی اور پر کو مورد الزام نہ ٹھہرائے، کسی اور پر وہ اپنی باتوں کو تھوپے نہیں، اور کسی اور پر الزام، جیسے عدالتوں میں، دنیا کے نظام میں، قانون میں، پولیس اسٹیشنوں پر یہی ہوتا ہے کہ ہر ملزم اپنے جرم کا اقرار کرنے میں کیا کرتا ہے؟ وہ پس و پیش کرتا ہے، انکار کرتا ہے، منکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک کے دربار میں اگر انکار کرے گا تو سی سی ٹی وی کیمرے والے پیش کر دیتے ہیں ریکارڈ، اللہ رب العالمین کے ریکارڈر اس سے زیادہ مضبوط ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ دنیا عمل کے لیے بنائی ہے، اور جو عمل کرے گا وہی پائے گا انسان۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان، اس کے عمل اور رب ذوالجلال اور قیامت کے مناظر سب کو ایک مختصر سی حدیث میں قید اور بند کر دیا ہے، اور بیان فرمایا ہے کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں مگر اللہ رب العالمین ایک ایک آدم کے بیٹے اور بیٹیوں سے ہم کلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسان سے اللہ تعالی ہم کلام ہوگا۔ اللہ پاک کے درمیان اور بندے کے درمیان یا بندی کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹلی بات ہوگی بندے اور رب سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فَيَنظُرَ ایمن منہ فلا یرى الا ما قدم۔ وہ پھر اپنی دائنی طرف دیکھے گا تو دائنی طرف وہی نظر آئے گا جو دنیا میں عمل کیا ہے۔ وَيَنظُرُ أَشَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ۔ اور اپنی بائیں طرف دیکھے گا، وہاں اس کو صرف اپنے نام اعمال نظر آئیں گے، اس کا عمل ہی عمل وہاں موجود ہوگا۔ وَيَنظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ۔ اور آگے کی طرف دیکھے گا تو آگے صرف آگ ہی آگ ہوگی، صرف آگ ہوگی۔ دائیں عمل ہوگا، بائیں عمل ہوگا، رب ذوالجلال ہوگا، آگ ہوگی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو وہ آگ ہوگی اس سے بچنے کی کوشش دنیا میں کرو،
اگر آدھا کھجور ہی صدقہ کر کے ہو، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اور اگر یہ بھی نہ میسر ہو اس کے پاس تو کسی کو مسکرا کر اچھی ہی بات کہہ دے، اس کے دل کو خوش کرنے والی ٹٹول کر اچھی بات کہے۔ تو دوستو قربان جائیے اس نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے 2-4 لائن کی حدیث میں قیامت کی پوری منظر کشی کر دی ہے۔ دوستو پولیس کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم گھبراتے ہیں، پولیس کی ٹیم ہوتی ہے ہم گھر میں چلے آتے ہیں، پولیس کا اگر وہ چیک پوائنٹ ہوتا ہے تو ہم دعا کرنے لگتے ہیں۔ ایک وردی والے پولیس ہے جو ملازم ہے ہمارے ملک کا، ہمارا ملازم ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس سے ہمیں اتنا ڈر ہے تو رب ذوالجلال جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، کیا ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ تو اس کے ڈر سے بچاؤ کے لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ پاک جتنا عظیم ہے اتنا اللہ سے ڈرو اور موت کی آخری سانس تک مسلمان بن کر رہو، ایمان والا بن کر رہو۔ اور مسلمان کون ہے؟ جو اسلام کے 5 ارکان پر عمل کرتا ہے، کلمہ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، دن اور رات میں 5 وقت کا نمازی ہے، جمعہ کا نمازی نہیں ہے، عید کا نمازی نہیں ہے، فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کا نمازی ہے، وہ مسلمان ہے۔ جو مسلمان جمعہ کو مسجد میں آتا ہے وہ اپنے اسلام کے پیلر کو منہدم کر دیتا ہے، اسلام کے ستون کو منہدم کر دیا۔ جب اس عمارت سے ستون ہٹا دیں گے عمارت زمین پہ آ جائے گی، زمین بوس ہو جائے گی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کیا کوئی مسلمان 5 وقت نماز پڑھے بغیر مسلمان مرد اور عورت، کیا وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ ہرگز کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ قرآن میں اس کی دلیل ہے، حدیث میں دلیل ہے۔ لہذا مسلمان کو متنبہ ہونے چاہیے۔ اللہ پاک نماز کے بارے میں سوال کریں گے، اس سے پوچھ تاچھ کریں گے۔ ان اول ما يحاسب به العبد من عمله يوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے کا جو حساب و کتاب ہوگا اس کے عمل میں سے سب سے پہلے توحید کے بعد نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز بہتر ہے سارے عمل قبول ہوں گے، نماز بہتر نہیں ہے سارے عمل اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ لہٰذا لاکھوں مسجدوں میں دنیا بھر میں، تمام بر اعظم 208 ممالک میں آج جمعہ کا دن ہے اور مسجدیں بھری ہوئی ہیں، فل ہیں مسجدیں، بلکہ اوور فلور پہ لوگ جا رہے ہیں، سڑکوں پہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ لیکن عصر میں کیا ہے، لوگ رہیں گے، مغرب میں رہیں گے؟ نہیں رہیں گے۔ یہ مسلمان کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا کوئی کھو ہے، پہاڑ کی غار ہے، کوئی بل ہے وہاں گھس جاتے ہیں؟ وہ نہیں، شیطان کے فریب کے شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ میرے بھائی زکوٰۃ دینا ہے، تیسرا رکن اسلام کا کیا ہے؟ نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے معنی ہے النماء والزیادہ، زکوٰۃ نکالنے سے پیسے کی کوانٹیٹی کم ہو جاتی ہے، کاؤنٹنگ کم ہو جاتی ہے۔ 1 لاکھ روپیہ آپ کا ہے، 2500 آپ نے 1 سال میں زکوٰۃ نکالے تو آپ کے پاس 97,500 روپیہ تو آیا، بچا آپ کے اکاؤنٹ پہ۔ لیکن اللہ رب العالمین اپنے داہنے ہاتھ میں آپ کا یہ مال لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے، پہاڑ کے مانند کر دیتا ہے۔ جیسے تم میں سے کوئی انسان اپنے جانور کے بچے کو، گھوڑے کے بچے کو، بکری اور بھینس اور گائے کے بیل کے بچے کو کیا کرتا ہے؟ پروان چڑھا کر بڑا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو وہ اللہ ہے۔ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، بندے کے ہر عمل کا اللہ رب العالمین بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ دیتا ہے ثواب اللہ تعالیٰ۔ لہذا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، مال زیادہ ہوتا ہے۔ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، کوئی دن ایسا نہیں جس دن صبح جب بندہ کرتا ہے 2 فرشتے آسمان سے زمین پر اتر کر آتے ہیں، خاص فرشتے اللہ تعالیٰ کے،
اور یہ دعا کرتے رہتے ہیں شام تک، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ تعالی جو خرچ کرتے ہیں اس کے مال میں زیادتی فرما دے، وآت ممسکا تلفا، اور جو کنجوس ہیں اللہ اس کے مال کو ہلا کر دے، ونعوذ باللہ من ذلک۔ میرے بھائی، اگر ہم میں سے کوئی آدمی روزانہ 10 روپیہ صدقہ کسی سائل کو دیتا ہے، واللہ اس کے مال میں کمی نہیں ہوگی، اس کے مال میں زیادتی ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کو قناعت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں دنیا میں بھی دے گا اور مرنے کے بعد بھی دے گا۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس کے مال میں دنیا میں بھی زیادتی ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو اللہ رب العالمین کی ایسی جنت ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی رقبہ 100 گز کا نہیں ہے، 200 گز، 1000 گز، کروڑ ہیکٹیئر کا نہیں ہے، زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ایک ایک بندے کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا، باغ و بہاریں دے گا۔ اللہ تعالیٰ محلات تعمیر کرتا ہے اس بندے کے لیے جو صبح نماز پڑھتا ہے اور جو شام کو نماز پڑھتا ہے۔ دوستو اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، جنت کا فاصلہ بندوں سے بہت نہیں ہے۔ جنت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ عمل کرنا نہیں ہے، لیکن فرائض کو انجام دیں اور منہیات اور منع محرمات سے رک جائیں اور تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں، اچھا کام، بدی سے پرہیز کریں، انشاءاللہ جنت میں چلے جائیں گے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ، جنت تمہارے لوگوں میں سے قریب ہے اس کے جوتے کے تسمے سے۔ جوتا انسان کا قدم اس کے کتنا قریب ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے جنت۔ جنت کے لیے بڑے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ پاک بہت زیادہ ہم سے ڈیمانڈ مطالبہ نہیں کرتا، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں سب کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے عبادت شمار کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل میں ہم اللہ پاک کے لیے بھی محبت کی جگہ رکھیں، الفت کی جگہ، عظمت کی جگہ اس دل میں رکھیں اور اللہ سے خوف کھائیں۔ یہ راز ہے کس کا؟ اللہ رب العالمین ہمارے ہر عمل کو عبادت میں تبدیل کر دے گا۔ ہم جب صبح سے نکل کر شام تک ڈیوٹی کرتے ہیں وہ بھی عبادت میں تبدیل کر دے گا۔ جب یہ عقیدہ ہو کہ اللہ پاک دنیا میں حلال روزی کمانا یہ آپ کا حکم ہے تو آپ کے حکم کی ہم تعمیل کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کرنا بھی عبادت ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا صحیح اور صریح حدیث ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور بندے کو کیا چاہیے؟ وَالنَّارُ مِثْلُ ذَلِكَ، اس کے برعکس جو اللہ پاک سے بھاگتا ہے اللہ کے حکم سے اس کے لیے جہنم ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، جہنم اور بندے کے بیچ میں جو دیوار لگائی گئی ہے وہ شہوتوں کی دیوار ہے۔ اگر جس بندوں نے شہوت پر عمل کیا دیوار کو توڑ دیا، آگ میں چلا جائے گا۔ وَحُجِبَتِ النَّارُ جَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، اور جنت کے اور بندے کے درمیان جو چیز ہے وہ محنت اور مشقت ہے۔ عبادت میں کیا کرنا ہے؟ پسینے بہانا ہے، زیادہ عبادت کرنی ہے، زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، جو انسان کے لیے بسا اوقات گراں گزرتی ہے۔ فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے، اپنی کمائی کا پیسہ صدقہ اور زکوٰۃ کرنا انسان کے لیے دشوار ہے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ دل پر قابو پا کر کے اللہ کے بندوں پر مال اور دولت خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے درمیان اور جنت کے درمیان جو پردہ ہے، جو دیوار ہے، وہ منہدم کر کے پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہم میں سے کوئی شخص ندی پار کرنے کے لیے کشتی یا پل کا استعمال کرتا ہے۔ تو دوستو بغیر عمل کی جنت نہیں ہے، اللہ کی جنت قیمتی سرمایہ ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ والا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے اور وہ اللہ کا جو سامان ہے وہ کون سا ہے؟ جنت۔ لہذا دنیا میں جو لوگ اپنا مکان بناتے ہیں بنیاد سے لے کر چھت تک ایک ایک سامان، اس کا سارے سامان اوریجنل لگاتا ہے وہ، اور مہنگا اور مضبوط لگاتا ہے۔ کس کام کے لیے؟ تاکہ یہ عمارت لمبی چلے، اس کے ساتھ بیچ میں ہی منہدم نہ ہو جائے، اور کوئی زلزلہ وغیرہ آئے تو عمارت اس کو برداشت کر سکے، اور اگر اسے بیچنا ہو تو اس کی قیمت ہم مل سکے۔ مختلف زاویے سے انسان سوچتا ہے جیسی اس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح انسان یہ بھی سوچے کہ اس کا اصلی اور
حقیقی گھر جنت ہے۔ اب اس جنت تک جانے کے لیے وہ مضبوط اس میں میٹیریل لگانا چاہتا ہے، کتنی مضبوط اس میں الیکٹریسٹی لگانا چاہتا ہے، کتنے مضبوط اس میں ایئر کنڈیشن لگانا چاہتا ہے۔ یہ اپنے دماغ کو استعمال کرے اور ہاتھ پیر سے عمل کرے۔ جنت تو اللہ نے بنا دی ہے، اور فتنے کا زمانہ ہے۔ ابھی ہر مسلمان خواہ اسلامی ممالک میں رہتا ہو یا ان ممالک میں جہاں پہ وہ اقلیت کے اندر ہے، دونوں ممالک میں انسان گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے، کسی نہ کسی زاویے سے، حکومت کے نظریے سے، اس کی پالیسی سے، اس کی ایکٹیویٹیوں سے، عوام کے نظریے سے۔ آپ کو پتا ہے اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے میں بیان فرما دیا ہے، لیکن ہم اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ مصیبت ہماری ہے، اسلام مضبوط ہے، مسلمان کمزور ہے، اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرتا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بادروا بالاعمال فتنا، کہ فتنہ جب آ جائے، تم پر مصیبت کا بادل منڈلائے، مصیبت کی پریشانیاں آئے، کسی قسم کی، سیاست کی، امن و امان کی، مال و دولت کی، آل و اولاد کے فتنے پڑنے کا خطرہ ہو تمہیں، کسی طرح کی غربت اور فقر کی مصیبت آئے، تو تم عمل کرو، عمل کی طرف راغب ہو جاؤ۔ جب زلزلہ آتا تھا، طوفان اور آندھی اور دشمن حملہ کرتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف رخ کرتے تھے تاکہ دشمن سے اللہ پاک ہمیں بچائے، ہم اللہ رب العالمین کو سجدہ کریں اور اللہ تعالی ہماری 7ویں آسمان سے حفاظت فرمائے۔ ابھی ہم انالائسس کرتے ہیں دنیاوی کس سے؟ ساز و سامان سے، ٹیکنالوجی سے، یا دنیاوی میزان اور ترازو سے۔ ایسا کرتے تو ایسا ہو جاتا، ہمارے پاس یہ ہوتا تو یہ نہیں ہوتا، اس طرح کی انالائسس مسلمان کرتا ہے۔ پیارے حبیب نے کیا فرمایا؟ مصیبت کی گھڑی آئے، عبادت شروع کر دو، محنت کرو عبادت میں، مسجد کا رخ کرو، صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دو، ذکر و اذکار میں لگ جاؤ، دیکھو اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہاری حفاظت کریں گے۔ مسلمانوں، تمہیں اپنی حفاظت کی ضرورت نہیں آئے گی۔ غزوہ بدر میں کس نے حفاظت کی مسلمانوں کی؟ 1000 فرشتے اللہ نے آسمان سے زمین پر بھیجے، اور آج بھی بھیجے گا، لیکن ہمارا سر سجدے میں نہیں جاتا۔ فَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کی طرح، رات جب ہوتی ہے پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ شیر، چیتا، موذی جانور، سانپ، بچھو، چور، ڈاکو رات میں ایکٹیو ہو جاتے ہیں انسان کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تصور کرو، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح میں مسلمان ہوتا ہے، رات میں کافر ہو جاتا ہے، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور شام کو مسلمان رہتا ہے، صبح کافر ہو جاتا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین بیچ ڈالتا ہے۔ ونعوذ باللہ من ذلک۔ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج موجود نہیں ہے؟ یقیناً آج موجود ہے، یقیناً موجود ہے۔ ہم کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو کمپنی کا مالک اور اس کا ڈائریکٹر کہتا ہے کہ بھائی یہاں سود کا کاروبار ہوتا ہے، آپ سود کا نظام لکھیں، آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، تو ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی داڑھی شیو کر لیجیے، ہم بھی وہ بھی کر لیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے رشوت لیجیے، ہم رشوت لینا شروع، بیچتے نہیں بیچتے؟ دنیا حاصل کرنے کے لیے آخرت کو بیچ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، فریب کرتے ہیں۔ ونعوذ باللہ من ذلک۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بادروا بالاعمال سبعا، 7 مصیبت کے آنے سے پہلے عمل پہلے کر لو۔ هل تنظرون الا فقرا منسیا، کیا تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ فقیر و مسکین ہو جاؤ اور تمہاری حالت خراب ہو جائے؟ او غنی مطغیا، یا مالدار ہو جاؤ اور پھر سرکش بن جاؤ؟ او مرض مفسدہ، یا بیمار ہو جاؤ، عمل کرنے کے قابل نہ رہو، نماز آنے کے لیے ویل چیئر کی ضرورت پڑے تمہیں، تب کیا کرو گے؟ گھٹنے کام نہیں کر رہے ہیں، فریکچر ہو گیا، اس سے پہلے عمل کر لو۔ او حرمن مفندا، یا یہ کہ بڑھاپا آ جائے اور بڑھاپے کی جگہ میں تمہیں یہ لاٹھی لے کے چلنے کی ضرورت پڑ جائے، پھر کیسے قیام کرو گے؟ کیسے رکوع کرو گے؟ گھٹنے کام کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ جوانی میں عمل کر لو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ ابھی الدجال فشر غائب ينتظر، یا دجال کا انتظار کر رہے ہو؟ دجال جب آئے گا دنیا میں بھونچال مچا دے گا اور انسان پریشان ہو جائے گا، اور دجال کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ بتائی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اب الساعۃ فالساعۃ ادھا وامر،
اور قیامت کا انتظار کر رہے ہو. قیامت جب آئے گی یہ بہت تلخ حقیقت ہے، بہت تکلیف دہ ہے. قیامت کے بعد تو کسی انسان کو موقع ملے گا نہیں ملے گا. اور یا موت کا انتظار کرتے ہو موت المفندہ، یا موت آئے تو تمہارا کام ہی تمام ہو جائے. جب ملک الموت آتا ہے تو ہاتھ پیر حرکت کرتا ہے مردہ کا. ابھی انسان چل پھر رہا تھا، گر گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، موت آ گئی. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا ہمیں، بلکہ ہمیں کوشش کرنی ہے ہر میدان میں. مسلمان افسران، بزنس مین، تاجر، سائنٹسٹ، کوئی میدان ایسا نہیں دنیا کا مگر اس مسلمان اس میں سب سے آگے ہے، لیکن دین میں سب سے پیچھے ہے. دین کے کام میں سب سے پیچھے ہے. ہمارے گھر پہ 2 دن 3 دن پہلے 2 سردار جی آئے نوجوان، اور انہوں نے کہا فلاں جگہ فلٹ آیا ہوا ہے، مولوی صاحب آپ میری مدد کی، آپ میری نہیں آپ ان کی مدد کریے، میں جمع کر کے انہیں روٹی کھلاؤں گا. دیکھیں سردار جی ہیں، سکھ ہیں، ان کو کتنا جذبہ ہے. پوری دنیا میں وہ لوگوں کو روٹیاں کھلاتے ہیں بیچارے، ہے نہیں؟ غریبوں کا پیٹ بھرتے ہیں، روٹیاں ان کے لیے سالن کا انتظام کرتے ہیں. مسلمان کیا ہے؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا ہے کہ اچھا ان کے ساتھ تو یہ ہوا، ہمارے ساتھ ہوگا تو ہم دیکھ لیں گے. یعنی اپنا انتظار کر رہے ہو. جو فرقہ فسادات ہندوستان میں رونما ہوتے ہیں یہ کوئی نئی تاریخ نہیں ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے یہ مقدور ہے اور مکتوب ہے. ایسا ہونا ہے. انسان کوئی جنت نہیں ہے کہ دنیا میں عیش و آرام سے رہے گا. تکلیف کے ایام اس کو دنیا میں آنے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. لہذا فرقہ وارانہ فسادات جہاں ہوتے ہیں وہاں عام طور پر چونکہ مسلمان اقلیت میں ہیں تو وہ زیادہ زد میں آ جاتے ہیں، یعنی ان کا نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. یہ تو بہت آسان بات ہے، یہ تو بہت کلیئر کٹ ہے، آپ لوگ اکاؤنٹنٹ جاننے والے لوگوں کو پتہ ہے. تو جیسے میوات کے علاقوں میں، نوح کے علاقوں میں اور علاقوں میں فرقہ وارانہ فسادات ہوئے اور مسلمانوں کے مال دولت لوٹے گئے، ان کے گھر کو مسمار کیا گیا، تباہ کیا گیا، برباد کیا گیا. اب یہ پریشانی تو آ گئی مسلمان پر. تو کیا ہندوستان کے یہ جو باقی علاقوں میں رہنے والے لوگ، مثلا دہلی میں نہیں آیا، دوسرے صوبے میں نہیں آیا، جیسے فلڈ آتا ہے اور سیلاب آتا ہے یا کہیں قحط سالی آتی ہے تو آپ مدد کرتے ہو، تو ان مسلمانوں کی مدد کون کرے گا؟ کیا اپنا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارا گھر منہدم ہوگا تو ہم دوسروں سے مدد مانگیں گے؟ یہ تو قرضہ ہے. آج ہم مدد کریں کل وہ ہماری مدد کریں گے. اسی لیے مسلمانوں کو لائف انشورنس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ آج مالدار ہے غریب کو زکات دے گا، کل وہ مر گیا اس کے بیٹے یتیم ہو گئے وہ مالدار کے بچے اس کو زکات دیں گے. زکات کا اتنا بڑا سسٹم ہے اسلام میں کہ صرف زکات کے فالو کر لے مسلمان تو ہندوستان میں ہر مسلمان شہری مالدار ہو جائے گا، کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی. من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا فرج اللہ عنہ من کرب یوم القیامہ. جو دنیا میں مسلمانوں کی مصیبت میں کام آئے گا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کی مصیبت دور کریں گے. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ. جو بندے کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. وہ مسلمان بھائی 700-800 گھر توڑے گئے یا اس سے کم یا اس سے زیادہ آج بے گھر ہو گئے، انہیں خیمہ کون فراہم کرے گا؟ آج تو ہم ایسیوں میں سوتے ہیں، ان کو کون روٹی کھلائے گا؟ کیا ہمارا حق ہم پر حق نہیں بنتا ان کا؟ یقیناً بنتا ہے. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں، جو چینل اوریجنل ہیں، جو اوریجنل چینلز ہیں، ادارے ہیں جو وہاں تک خیرات پہنچاتے ہیں، ورنہ آپ اپنا ایک ادارہ مسجد عثمان بن عفان میں بنا لیجئے. ہر کیٹیگری کے افسران، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، کم پڑھے لکھے لوگ، تاجران یہاں موجود ہیں اس مسجد میں، بزنس مین، پراپرٹی ہولڈرز لوگ یہاں موجود ہیں. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ 3-4 آدمی مل کر کے آپ جمع کر لو، وہاں جا کر کے اپنے ہاتھ سے تقسیم کر دو. اپنا ملک ہے، کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی، دوستوں اور بزرگوں اور دین بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے میرے بندو مجھ پر خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا. یعنی اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. تو دوستو، شتر مرغ کی طرح آنکھ بند کر کے سونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں جی ان پر مصیبت آئی ہے، ہمارے اوپر ابھی نہیں آئی ہے. جب ہمارے اوپر آئے گی تو ہم دیکھ لیں گے. نا ایسا نہ کرو، یہ بدلہ ہے دنیا. آج فکر کرو، عقل کھولو اور کچھ نہ کچھ بھائیوں کی مدد کرو آپ. اور میں پھر کہتا ہوں کہ ایسے نیٹ ورک کو پیسہ دیجئے جو نیٹ ورک واقعی ان کے ساتھ وہ پیسہ خرچ کرتا ہے. جو بیچ میں کھا جانے والا نیٹ ورک ہے آپ اس کو کھا جائیے، ختم کر دیجئے، سائڈ کر دیجئے، اپنا نیٹ ورک بنا لیجئے. کون سی بڑی بات ہے؟ بہت دور تو نہیں ہے علاقے جہاں یہ فسادات ہوئے ہیں یہاں سے. تو دوستوں اور بزرگوں اور دینی بھائیوں،
اللہ رب العالمین کے یہ بندے ہیں، مسلمان بھائی ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک عمارت جیسی ہے، جیسے ایک اینٹ دوسرے کو تقویت بنا کر کے عمارت بنتی ہے۔ ہم دنیا بھر کے مسلمان، ہندوستان کے مسلمان بھائی بھائی کی طرح ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، مسلمانوں کی بھی کریں اور غیر مسلم بھی اگر مشکل میں ہوں ان کی بھی مدد کریں۔ یہ بھی اسلام کی پالیسی ہے، یہ بھی اللہ اس کے رسول کا حکم ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، مدد کرنے سے اللہ پاک کی مدد آتی ہے، جو بندے کی مدد کرتا ہے اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فرائض کو انجام دینے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، منہیات و منکرات و محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہر غریب انسان اور مسلمان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سب کو سہارا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سہارا لینے کی توفیق نہ دے، اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو اچھا کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم من القرآن العظیم ونفعنی به وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول ما تسمعون فاستغفروا اللہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه